میڈم آپ کی جو فاؤنڈیشن ہم مشعل راہ ہے، ہمیں اور ناظرین کو کچھ بتائیے گا، اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، اس کا حلقہ اثر کیا ہے، اس میں کیا کیا کام ہو رہے ہیں؟ ہم مشعل راہ فاؤنڈیشن جو ہے میرے فادر نے اس کا نام رکھا تھا، اور اس کا مطلب ہے اندھیرے راستوں میں، ڈس اپوائنٹمنٹس میں، نا امیدی میں وہ مشعل جلانا جو ایک امید کی کرن ہو، ایک روشنی کا سفر ہو. تو اس پہ ہم نے ہم مشعل راہ کا نام رکھا تھا. ہم لوگ ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ کام کرنا شروع کیا، اور اس کے علاوہ جو پروجیکٹس جب پاکستان کو ضرورت ہوتی ہے ہم تب بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمارا ایک پروجیکٹ ہے چھوٹے بچوں کا، جس میں 4 سے 14 ایئرز کے بچے ہیں چلڈرن لائبریری کمپلیکس میں مشعل نور کے نام سے، جہاں ساری فری آف کاسٹ ساری تھیراپیز ہیں، فزیو تھیراپی، اسپیچ تھیراپی، آکوپیشنل تھیراپیز کے علاوہ کمپیوٹرز ہیں تاکہ بچے جو ہیں وہ اپنا کام سیکھ سکیں. اس کے ساتھ ہمارا ایک چمن کا پروجیکٹ ہے مسکن النور کے نام سے، جہاں پہ ابنڈن کر دیے ہوئے بچے رکھے جاتے ہیں. اور یہ پاکستان میں پہلا پروجیکٹ ہے جو سوشل ویلفیئر کا ہے، لیکن انہوں نے ہمیں آؤٹ سورس کر دیا ہے. یہاں پہ 4 سے 14 سال کے 14 سال تک کے وہ بچے جن کو ماں باپ گھروں میں رکھنا نہیں چاہتے، اور وہاں پہ وہ بچے رہتے ہیں. اس کے ساتھ ہمارا مشعل شفا کا پروجیکٹ ہے، جو پہلی دفعہ ہم نے میڈیکل فیسلٹی دی ہے جوت سنگھ والا قصور میں. مشعل اقرا کا ہے، جہاں پہ 200+ میں اس وقت بچے پڑھ رہے ہیں. اور یہ بھی ہم نے اسکول ڈیولپ کیا جہاں آج تک پاکستان جب سے بنا تھا کوئی ایجوکیشن فیسلٹی نہیں تھی، تو ہم نے وہاں پہ مشعل اقرا کا بھی پروجیکٹ شروع کیا. اس کے علاوہ ہمارے انٹرنشپ پروگرامز ہیں، پیرنٹ سپورٹ گروپ کے پروگرامز ہیں، ٹیچرز ٹریننگ کے پروگرامز ہیں. اور ساتھ ہم نے کووڈ میں بہت کام کیا، جس کی وجہ سے ہمیں ہیرو آف کرونا وار کا بھی ایوارڈ ملا. ہمارا اس وقت پنجاب گورنر ہاؤس میں ہمارا دیوار پہ نام لکھا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ہمارا فلڈ میں ہم نے ماشاءاللہ 70 لاکھ کے قریب ہم نے 2 مہینوں میں ہم نے کام کیا، اور پوری ٹینٹ سٹی بنائی سندھ میں. دوائیاں، کپڑے، جوتے، کھانے پینے کا سامان، ماسکیٹو نیٹس ہم نے سب وہاں پہ مہیا کیے تقریباً 10,000 خاندانوں کے لیے. اس کے ساتھ ہمارا فلڈ کا تھا، جب بھی پاکستان کو ضرورت ہوتی ہے ہم لوگ پاکستان کے ساتھ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. میڈم یہ آپ نے جو بتایا کہ ایبنڈنٹ بچے، یہ تھوڑا سا سمجھائیں کہ یہ کون سے بچے ہوتے ہیں، اور پھر ان کے لیے یہ جو آپ نے فیسلٹی بنائی ہے یہ کیا؟ ابھی تک پاکستان میں انفارچونیٹلی ہمارے پاس آرفنیج وغیرہ ہیں جو یتیم بچوں کے لیے ہیں، جیسے خواتین جو سنگل ہو جاتی ہیں ان کے لیے ہیں دارالفلاح جیسے ادارے. ابھی تک اسپیشل نیڈس کے لیے کوئی ادارہ نہیں ہے پورے پاکستان میں. جو والدین نہیں رکھ سکتے، میں کسی کو الزام تراشی نہیں کر رہی کہ وہ کیوں نہیں رکھ سکتے یا اپنے بچوں کو اپنے بچے کیوں نہیں سمجھتے ہیں، ان کے پاس اتنی فیسلٹیز نہیں ہوتی کہ وہ ان بچوں کو رکھیں. اب جو بچہ اپنے آپ کو خود سے مار رہا ہے، یا گھر میں باقی بہن بھائیوں کو مار رہا ہے، یا چیزیں توڑ رہا ہے، ماں باپ نہیں رکھ سکتے ہیں ان بچوں کو کسی بھی بنا پر. وہ بچوں کو کیا کرتے ہیں کہ یا تو درباروں پہ جا کے چھوڑ آتے ہیں، انجیکشنز دے دیتے ہیں زہر کے کہ وہ بچہ ختم ہو جائے. بس اسٹیشنز اور ریلوے اسٹیشنز پہ چھوڑ آتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے. وہ بچے پھر لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور جو زیادتی ہوتی ہے اس کے بعد اکثر بچوں کی تو لاشیں ہی ملتی ہیں. تو اس سارے سینیریو کو دیکھ کے پہلی دفعہ پاکستان میں اب ادارہ ہم تیار کر رہے ہیں جہاں پہ وہ بچے یعنی کہ ان کو لاوارثوں کی طرح نہ چھوڑیں، ہمارے پاس آ کے جمع کرا دیں. ہمارے پاس ڈاکٹرز ہیں، فیسلٹیز ہیں، ہم ان بچوں کا خود ہی خیال رکھ لیں گے. تو یہ ادارہ ان لوگوں کے لیے، اور آپ سوچ کے حیران ہو جائیں گے کہ ہمارے پاس اس وقت 13 بچے ابھی تک آ چکے ہیں. ایسے ماں باپ ہیں جنہوں نے بچوں کو ایڈمیشن کرایا ہمارے پاس، اور اس کے بعد اپنے گھر کے راستے وہ ایڈریس بدل دیے، اپنے ٹیلی فون نمبر بند کر دیے کہ ہم ان کو واپس رابطہ نہ کریں. تو لیکن کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اتنی توفیق دی ہے تو ہم انشاءاللہ ان بچوں کو سنبھالیں گے. تو وہ مسکن النور جو ہے وہ ان بچوں کے لیے پروجیکٹ. میڈم میرا جو اگلی دلچسپی کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ 2018 سے آپ چلڈرن لائبریری پروجیکٹ پہ بھی کام کر رہی ہیں جس کا نام مشعل نور ہے. ناظرین کو اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ اس میں کیا ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ پرفارم کر رہی ہیں. میرے اپنے جب بچوں کو کسی بھی اسکول میں ایڈمیشن نہیں مل رہا تھا پاکستان میں، اور لٹرلی وہ ٹائم آ گیا تھا کہ میں جا کے
رو رو کے باہر نکلتی تھی, کبھی پرنسپل کے آفس میں گھنٹوں بیٹھی رہتی تھی, صرف اس وجہ سے کہ وہ ایکسیسیبل نہیں تھا ویل چیئرس کے لیے. اور میرے بچے آئی پیڈ پہ لکھتے تھے, سارا کام کرتے تھے, ہلکا ہلکا سا بول رہے تھے, سارا کچھ کر رہے تھے. اور میں نے کہا تھا کہ ہم شیڈو ٹیچر رکھتے ہیں جیسے کہ باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ نہ فیسلٹیز تھی, نہ ایسے سسٹم ڈیولپ تھے. تو ان بچوں کو جب کہیں بھی ایڈمیشن نہیں ملا تو میں ایک ادارے میں گئی, چلڈرن لائبریری کمپلیکس, اور میں نے کہا جی میں اس ادارے کو چلاؤں گی. انہوں نے کہا کہ آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ میں نے کہا میں ماں ہوں اس لیے میرا بہت ایکسپیرینس ہے, آپ مجھے صرف جگہ دے دیں اور میں اس کو چلا کے دکھاؤں گی. اور الحمدللہ سے 5 سال ہو گئے ہمیں اگین اس ادارے کو چلاتے ہوئے. وہاں پہ ہم ساری ڈسیبلٹیز کے ساتھ بچوں کو لیتے ہیں, ہم کسی کو انکار نہیں کرتے, چاہے وہ ADHD ہیں. آٹسٹک بچے اکثر ادارے نہیں لے پاتے کیونکہ ان کے ڈفرینٹ اسپیکٹرمز ہوتے ہیں, بہت ہائپر بھی ہوتے ہیں. ڈاؤن سنڈروم کے بچے ہمارے پاس آتے ہیں, بلائنڈ بچے, ڈیف بچے جو سن نہیں سکتے, جو چل نہیں سکتے, ویل چیئر یوزرز. ہماری ماشاء اللہ بہت ساری سکسیس سٹوریز ہیں. ایک بچہ آیا تھا میرے پاس, عبدالحبیب, وہ بالکل اس کا جسم یوں تھا, اکڑا ہوا اور جڑا ہوا تھا. اس بچے کے ہم نے جسم کو تھوڑا سا کھولا, اس کی ہم نے تھیراپیز کی, اور ماشاء اللہ سے تو وہ ٹک ٹاک بناتا ہے. ویل چیئر پہ بیٹھتا ہے لیکن وہ ٹک ٹاک بناتا ہے. وہ 9 سال کا ہو گیا ہے. ہماری ایک اور بچی ہے جس نے اب اسکول جانا شروع کر دیا ہے. ایک ڈیف بچی ہے, اس نے ابھی ریسنٹلی پچھلے ہفتے اس نے بات کرنی شروع کر دی ہے. وہ بات اس کو اپنی آواز سنائی نہیں دیتی, لیکن وہ سن کے تو اس نے بولنا شروع کر دیا. اس کی اتنی اچھی اسپیچ تھیراپی چل رہی ہے. ہم وہاں پہ اسپیچ تھیراپی کراتے ہیں, فزیو تھیراپی, آکوپیشنل تھیراپی. اس کے علاوہ ہمارے میڈیکل کیمپس لگتے ہیں. ہم بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں مین اسٹریم اسکول میں جانے کے لیے. بچوں کمپیوٹرز ہم نے رکھے ہوئے ہیں وہاں پہ. بچے جو ہیں جو ایکچولی نہیں پڑھتے, نہیں بیٹھ کے پڑھ سکتے, وہ کمپیوٹرز میں بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ ان کا یہاں آج کل کے بچے تو ڈیجیٹل دنیا کے لوگ بچے ہو گئے ہوئے, تو ہم ان کو بٹھا دیتے ہیں کمپیوٹرز پہ, تو ان کو مزہ آتا ہے کہ اچھا ہم ٹی وی چلا رہے ہیں. اور پھر اس پہ ہم پڑھاتے بھی ہیں, ان کو کلرنگ بھی کراتے ہیں, گرافک ڈیزائننگ سکھانا شروع کر دیا, ہم ان کو ٹائپنگ سکھاتے ہیں بچوں کو. تو اس طرح بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں. پھر ہم جیسے 14 اگست ہے, ہم ڈفرینٹ ایونٹس ہم منتھلی بیسس پہ ہم اپنے ان کو تیار کرتے ہیں تاکہ ان کا کانفیڈنس بلڈنگ بھی ہو, ان کی گرومنگ ہو. میڈیکل کیمپس لگائے جاتے ہیں جہاں ان کے ڈینٹسٹری کے ایشو, کوئی اسٹمک ایشو ہیں, کوئی آئی سائٹ کے پرابلمس ہیں, ہم ان کو وہ بھی دکھاتے ہیں تاکہ وہ پیرنٹس جو افورڈ نہیں کر پاتے بچوں کو ہاسپٹل لے کے جانا اور چھوٹی چیزوں کے لیے, تو ہم ان بچوں کا جائزہ لیتے ہیں. کیونکہ اسپیشل نیڈس کے بچے نا, اگر وہ نہیں دیکھ پا رہے, ان کو نظر نہیں, وہ بتا نہیں سکتے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا, تو ہمیں ان کو خود دیکھنا پڑتا ہے کہ ان کو نظر بھی آ رہا ہے کہ ہم بس ویسے ہی پڑھائے جا رہے ہیں. تو اس لیے ہم کافی ساری ان کے ساتھ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں کہ ہم ان کو پراپر گروم کر کے چلیں. اور وہی بات ہے کہ جب ایک ماں پیچھے کھڑی ہوتی ہے, کیونکہ دس از ناٹ اے بزنس, ہم کسی سے کوئی ایک آنا بھی چارج نہیں کرتے, تو جب ایز اے مدر میں کام کر رہی ہوتی ہوں تو وہ سارے بچے میرے بچے ہوتے ہیں. تو مجھے ہر بچے پہ میری نظر ہوتی ہے کہ اس بچے کو کس چیز میں کہاں پہ ضرورت ہے. تو میری اسٹاف اور پتہ ہوتا ہے ان کو کہ میم نے کسی وقت بھی چھاپا مار کے پوچھ لینا ہے, تو وہ ماشاء اللہ سب بہت ایکٹیولی چل رہے ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ. بڑا یوزفل پروجیکٹ ہے بچوں کے لیے, اسپیشل بچوں کے لیے. میڈم مسکن کا نام ہم نے سنا آپ سے بھی. مسکن جو ہے یہ پروجیکٹ آپ نے لانچ کر دیا ہے یا کرنا ہے, اور اگر یہ کرنا ہے یا کر دیا ہے تو یہ ہے کیا مسکن؟ مسکن کے پیچھے میں آپ کو تھوڑی سی اس کی ہسٹری بتاؤں. کووڈ کے بعد جب پہلی دفعہ فلائٹس کھلی تھیں تو میں حرم گئی تھی عمرہ کے لیے, اور مجھے آج تک یاد ہے کہ عصر کی نماز میں بیٹھی ہوئی تھی تو میں سجدے سے اٹھ نہیں سکی. میرا دل ایسے لگ رہا تھا کہ بند ہو جائے گا, اس خوف سے کہ اگر دوبارہ فلائٹس نہ کھلیں تو میں واپس کیسے جاؤں گی اپنے بچوں کے پاس. ناٹ صرف میرے وہ بچے جو میرے ہیں, وہ بچے بھی جو میرے پاس مشعل نور میں پڑھ رہے ہیں. اور پھر وہ سوال میرے اندر اٹھا کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا, کووڈ ہے, کوئی بیماری آ جاتی ہے, ہم نے سارا وقت تو زندہ نہیں رہنا. تو اس ایک سوال نے مجھے اتنا برا جھنجھوڑا تھا. اور حرم میں خانہ کعبہ میں بیٹھ کے وہ جسے کہتے ہیں الہام, تو خیر بڑا ورڈ ہو جائے گا, لیکن دل میں خیال آیا کہ مسکن بنانا ہے. میں اپنی دوستوں کے ساتھ عمرے پہ تھی اور میں نے اپنی فرینڈس کو کہا, میں نے کہا یار مسکن بنانا ہے اور ان بچوں کو ہم نے رکھنا ہے جو تاکہ ہم ان کو زندگی کی طرف لے کر آئیں. 15 سال کے بعد کوئی ایکٹیویٹی, کوئی چیز نہیں ہے پاکستان میں. تو مسکن کا نام وہاں سے شروع ہوا تھا, اور اس پروجیکٹ کو ہم نے, میں آئی واپس اور سوشل ویلفیئر کے ساتھ ہم نے رابطہ کیا کہ آپ کی جو ابنڈن بلڈنگ ہے وہ آپ ہمیں دے دیں.
2021 کے مڈ میں ہمیں انہوں نے بلڈنگ دی اور ہم نے اس کو پراپر رینوویٹ کیا اور اس کو چلانا شروع کیا. میں فخر سے بتانا چاہتی ہوں پورے پاکستان کا پہلا ایسا پروجیکٹ ہے جو 18 سال سے 50 سال تک کے لوگوں کے لیے ساری ڈسیبلٹیز، بلائنڈ، ڈیف، ویل چیئر یوزرز، سلو لرنرز، ان سب وہ سارے بچے ہمارے پاس آتے ہیں. 12 کورسز ہم کراتے ہیں ماشاءاللہ. ہمارے پاس ٹیفٹا کی سرٹیفیکیشن ہوتی ہے، موبائل ریپیئرنگ، آرٹ اینڈ کرافٹ، جولری میکنگ، کوکنگ اینڈ بیکنگ ہم نے پہلی دفعہ شروع کی. بلائنڈ بچوں کے لیے ہم نے اسپیشل کلاس شروع کی ہے کال سینٹر کی. اس کے ساتھ ہماری ٹیلرنگ کی، اسٹچنگ کی کلاس ہوتی ہے، اڈا ورک کی کلاس جو وہ سلائی کڑھائی اور دبکے کا کام کرتے ہیں اس کی کلاس ہوتی ہے، جم ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے بچے جو ہیں پاکستان اسپیشل اولمپکس میں کافی سارے بچے جاتے ہیں. ہمارے بچے جو ہیں جب یہ ہم ساری کلاسز اپنی مسکن کا پروجیکٹ ہم نے لانچ کر دیا، ہمارا جو پہلا بیچ نکلا 6 مہینے کے بعد، تو مجھے دوبارہ ایک وہ کہتے ہیں نا ریڈ فلیگ شروع ہوا کہ ان بچوں کو کوئی نوکری دینے والا نہیں ہے، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں ان کی ایکسیپٹنس نہیں ہے. کہیں بھی یہ نوکری کے لیے جاتے ہیں وہ پہلا سوال یہ کرتے ہیں یہ تو دیکھ نہیں سکتا یہ کیا آ کے یہاں پہ کام کرے گا، یہ چل پھر نہیں سکتا، یہ یہاں پہ آفس میں کیسے موو کرے گا، جو سن ہی نہیں سکتا اس سے باقی سب لوگ کمیونیکیٹ کیسے کریں گے آفس کے لیے. تو ہم نے جاب پلیسمنٹ سیل PWDs کے لیے پہلی دفعہ پاکستان میں ڈیولپ کیا. اب ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم آرگنائزیشنس کو، کمپنیز کو، ملٹی نیشنل کمپنیز کو ہم لے کر آتے ہیں مسکن میں اور ان کو ہم دکھاتے ہیں کہ جی یہ بچے یہ والا کورس کر رہے ہیں اور ٹیفٹا کی سرٹیفیکیشن ہے، وہ باقاعدہ ایگزام دے کے آپ کے پاس آ رہے ہیں اور اس کے باوجود آپ ہمیں اپنی ریکوائرمنٹس بتائیں اور ہم بچوں کو اس کے مطابق ٹرین کریں گے اور پھر آپ کے پاس انٹرنشپ کریں گے ہمارے بچے، اور ہم پھر اگر جو بچے آپ ایکسیپٹ کریں گے ان کو آپ میرٹ پہ جاب دے دیں. زبردست. تو ہم لوگوں میں بھی کانفیڈنس لے کر آ رہے ہیں کہ ہمارے بچے کسی سے کم نہیں ہیں اگر ہم ان کو ٹرین کریں، گروم کریں. تھوڑا سا کام ہے کہ اب جو اسٹیٹ ہے اگر گورنمنٹ نہیں بھی کر رہی ہے تو جو ہم جیسے کمپنیز چلانے والے لوگ ہیں، بزنس مین ہیں، بزنس کمیونٹی ہے، وہ کرے. ہم چیمبر آف لاہور کے پاس گئے، چیمبر آف فیصل آباد کے پاس گئے، گجرانوالہ کے پاس گئے، ہاؤڈی کے پاس ہمارا MOU ہو گیا ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں نیسلے کے ساتھ ہمارا چل رہا ہے، سفائر پہ چل رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اب یہ کہ وہاں کی کمپنیز آتی ہیں ہمارے بچوں کو ٹرین کرتی ہیں، ان کے ٹرینر جیسے ہاؤڈی ہے ان کا شیف آتا ہے ہمارے پاس منتھلی، وہ آ کے ہمارے بچوں کو گروم کرتا ہے، ٹرین کرتا ہے، پھر اس میں سے بچے پک کرتا ہے اور انٹرنشپ کے لیے لے جاتا ہے. 3 مہینے انٹرنشپ کراتا ہے، ان کو سکھاتے ہیں وہ لوگ کام اور بچوں کو ایڈجسٹ کرا دیتے ہیں. اسی طرح ہم میٹرو کیش اینڈ کیری، اتنی بڑی چین ہے، ہم ان کے پاس گئے، ہم نے کہا ہمیں جگہ آئیڈینٹیفائی کر کے دیں. انہوں نے کہا آپ آ کے دیکھ لیں. ہم نے پورا دن لگایا وہاں جا کے، میں خود بیٹھی اور میں نے دیکھا کہ کہاں کہاں ہمارا ڈیف بچہ کام کر سکتا ہے، کہاں ہمارا ویل چیئر یوزر بیٹھ سکتا ہے، کہاں ہمارا کیا ہو سکتا ہے. جیسے کیشیئر کی ہے وہ جو باہر سے نکلتے ہیں ان کے وہ ٹھپے لگا کے نکلتے ہیں، ہم نے کہا ہمارے بچوں کو لگائیں جو دیکھ سکتا ہے اور سن سکتا ہے، ویل چیئر پہ بیٹھا ہے اس نے بیٹھ کے کرنا ہے. جاب کریٹ کرنا ضروری ہے. تو ہم ایکچولی وہاں پہ بھی لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہم نے کیونکہ اب بہت ہی خوبصورت انسٹیٹیوٹ ہمارا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ تیار ہو گیا ہے، تو جو اسکولز اور کالجز ہیں ہم ان کو بھی انوائٹ کرتے ہیں. بڑے بڑے اسکولز اور یونیورسٹیز ہیں اس وقت جو ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں جن کے بچے انٹرنشپ کرنے آتے ہیں. اچھا اب اس سے یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ جب وہ بچے آتے ہیں تو ایک پوری جنریشن کا مائنڈ سیٹ چینج ہو رہا ہے، کیونکہ جب وہ ان بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تو ان کو پتہ ہوتا ہے ان کی کیا ضروریات ہیں، ان کے ساتھ کیسے موو کرنا ہے، ان کے واش رومس کیسے ہونے چاہیے، ان کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے. تو ایکچولی ہم وہ جو جس چیز پہ ہم شروع ہوئے تھے، جو چیزیں مجھے سننی پڑی تھیں، میں اس ساری چیز کو ختم کرنے کے لیے یہ جو اویئرنیس کیمپین ساتھ ساتھ انڈائریکٹلی شروع ہو گئی ہے. آنے والی نسلوں کو انشاءاللہ ماؤں کو یہ باتیں سننی نہیں پڑیں گی، کیونکہ وہ آلریڈی انشاءاللہ ایجوکیٹڈ ہوں گی کہ یہ بچے اللہ کے دیے ہوئے ہیں اور ہم سب نے ان کو ایز سوسائٹی ان کو لے کے چلنا ہے. تو میں یہ سمجھا ہوں کہ یہ بچے اب ماشاءاللہ جابس پہ جائیں گے اور ارن کریں گے. الحمدللہ، یہ تو ایک معجزہ ہے جو الحمدللہ. PTCL والوں کے ساتھ ہمارا MOU ہوا ہے. ہمارے جو بلائنڈ بچے ہیں وہ وہاں جا کے انٹرنشپ کریں گے. آلریڈی ہمارے 2 بچے چلے گئے ہوئے ہیں. پھر ہمارا ایک موبائل ریپیئرنگ کا بچہ ہے، اس کو کہیں پہ بھی جاب نہیں مل رہی تھی، دیپال پور سے تھا، اس کی فیملی وہاں تھی. اس نے کہا میم میں لاہور میں جاب نہیں کر سکتا، نہ انٹرنشپ کرنے کے لیے میرے پاس کوئی جگہ ہے رہنے کے لیے. تو ہم نے اس بچے کو تھوڑے سے پیسے ریز کر کے دیے، فنڈ ریز کر کے دیا.
ٹوٹل 70,000 روپیز سب نے تھوڑے تھوڑے سے پیسے ڈالے, اس کو ہم نے پیسے دیے. اس وقت دیپال پور میں سے اپنی دکان ڈال لی ماشاءاللہ, اور وہ مہینے کا ماشاءاللہ 60-70 ہزار روپیہ کما رہا ہے ماشاءاللہ, زبردست. اور وہ اپنی سیلری کا کچھ حصہ ڈالتا ہے کہ جی یہ مسکن میں آگے آنے والے بچوں کو آپ میری طرف سے پڑھائیں. بہترین. تو یہ ایک اتنا خوبصورت کانسیپٹ ہے کہ جو بچہ جاب نہیں کر سکتا اس کو آپ اتنا امپاور کر دیں کہ وہ دنیا میں کچھ کر سکتا ہے. جب تک ہم سکسیس سٹوریز نہیں بنائیں گے, ہم لوگوں کے لیے اگزامپل نہیں بنائیں گے, تب تک یہ بچے سروائیو نہیں کر سکیں گے. اور ہم نے کرانا ہے, ہمارے ملک کا حصہ ہے یہ بچے, اتنا ہی جتنا باقی چلتے پھرتے بچوں کا یہ ملک ہے. ایک معاشرے کا ان کو یوزفل شہری اس میں آپ نے تبدیل کر دیا اسے, یہ زبردست کام ہے جی. میڈم یہ سارا جائزہ ہم نے لیا, آپ کے ذہن میں فیوچر کے اور کون سے پروجیکٹس ہیں جن پہ آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ ان پہ بھی کام کریں؟ ایکسیسیبلٹی پہ سر راہ کا پروجیکٹ ہے جو اس وقت میں نے سوچا ہوا ہے, اور انشاءاللہ بہت جلدی ہم اس پہ کام شروع کریں گے. میری بیٹی ویل چیئر یوزر ہے, ویل چیئر پہ بیٹھتی ہے. ہم لوگ ایز اے فیملی کہیں موو نہیں کر پاتے, ابھی بھی نہیں جا پاتے. جب ہم نے کہیں جانا ہوتا ہے ہمیں یہ پلان کرنا پڑتا ہے کہ ایسی کون سی جگہ پہ میں بچوں کو لے کے جاؤں گی جہاں پہ میری بیٹی جا سکے ویل چیئر پہ, اور ہمیں ایسی جگہ نہیں ملتی ہیں. آپ کیفیز اور ان سب کو بھی چھوڑ کے دیکھیں تو آپ کے ATM کارڈز ہیں, آپ کی نہ صرف ڈسیبلٹی, جو ٹیمپریری ڈسیبلٹیز کے ساتھ ہیں, کسی کو بھی کوئی پرابلم آ سکتی ہے. ہم میں سے کوئی بھی ویل چیئر پہ کبھی بھی جا سکتا ہے, کوئی اسٹکس پہ ہوتے ہیں. ہمارے جب لوگ بزرگ ہوتے ہیں تو وہ واکرز یوز کرتے ہیں. ہمارے پاس ایکسیسیبلٹی نہیں ہے بینکوں میں جانے کے لیے, گروسری اسٹورز میں نہیں ہے, فارمیسیز میں نہیں ہے. آپ کے ریلوے اسٹیشنز ہیں, آپ کے میٹروز ہیں, کہیں پہ بھی ہم ٹرانسپورٹیشن ہماری فرینڈلی نہیں ہے. ہمارے جو ویل چیئر یوزرز بہن بھائی ہیں, حضرات ہیں, وہ پانی نہیں پیتے سارا دن کہ واش روم کہیں نہیں ہے. ہمارے اپنے انسٹیٹیوٹ میں جب ہم نے لینا تھا تو بچے باہر ویل چیئر پارک کر کے اندر کرال کر کے جاتے تھے واش روم. تو آپ یہ دیکھیں کتنی زیادہ پرابلمز ہیں ان لڑکیوں کو اور لڑکوں کو. آپ کی اوبر کریم, سوری ٹو سے, وہ ڈرائیورز ہماری بچیوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, ٹھیک ہے, ہماری ٹرانسپورٹیشن ایکسیسیبل نہیں ہے. تو میری بیٹی, میں اس تکلیف کو سمجھ سکتی ہوں کہ میری بیٹی کہیں موو نہیں کر سکتی. ایون میرا بیٹا کوارڈ کین کے ساتھ, وہ اسٹکس ہوتے ہیں اس کے نیچے 4 منہ والا لگا ہوتا ہے, تو وہ اس کے ساتھ موو کرتا ہے. وہ اسٹیپس نہیں چڑھ پاتا, اسٹیپ کے سائز بہت چھوٹے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہم ان کو صحیح کر لیں, تھوڑی سی سیڑھیاں بڑی کر لیں, کہیں پہ ریمپس بنا دیں, تو ہمارے ان سب کے لیے کتنا کمفرٹیبل ہو جائے گا موو کرنا, انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے. ہمارے یہ جو ویل چیئر ہے یہ خالی ویل چیئر نہیں ہے, یہ ان کی پاؤں ہیں. اگر ہم ٹانگوں سے چل رہے ہیں تو وہ ویلز پہ چل رہے ہیں, تو ہمیں ان کو ایکسیسیبلٹی دینی ہوگی. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس پہ میں نے کام کرنا ہے. مجھے ایکسیسیبل کرنا ہے پورے لاہور کو, ایٹ لیسٹ لاہور سے شروع کریں گے, پھر انشاءاللہ پورے پنجاب میں جائیں گے, انشاءاللہ پورا پاکستان. اور جو ادارے ہم چلا رہے ہیں مسکن کا اور مشعل نور کا, انشاءاللہ ہم باقی سٹیز میں بھی ان کو لے کے جا رہے ہیں. ہماری آج کل بات چیت چل رہی ہے, سندھ میں بھی چل رہی ہے اس وقت. ہم انشاءاللہ ودن اے ویک ہماری ٹریولنگ ہے کراچی اور فیصل آباد اور جو بڑے بڑے سٹیز ہیں, ہم وہاں پہ یہ والے پروجیکٹ انشاءاللہ ان کو ریپلیکیٹ کر دیں گے. میڈم میرا آخری کویشچن آپ سے یہ ہوگا کہ پاکستان کی تمام بیٹیوں کے لیے, تمام ماؤں کے لیے, اگر وہ ایک خوش اور مطمئن زندگی گزارنا چاہتی ہیں, تو میں اگر آپ سے کہوں کہ ان کے لیے 3 کوئی ہدایات, کوئی ٹپس آپ دینا چاہیں تو وہ کون سی ہوں گی؟ میں سب سے پہلے اپنی ایکسپیرینس کے مطابق یہ کہنا چاہوں گی کہ ہر حال میں, جس حال میں بھی ہیں آپ, اللہ کا شکر ادا کریں, صبر اور حوصلے سے کام لیں, ہمت سے کام لیں. وہ وقت گزر جائے گا لیکن آپ کا ہمت اور حوصلہ آپ کو آگے بڑھائے گا. آپ کے جو آس پاس کے لوگ ہیں, جو آپ کے گھر ہیں, کوئی بھی عورت جو ہے وہ کسی بھی گھر کی بنیاد ہے, اس ملک کی بنیاد ہے, اپنے اپنے خاندان کی بنیاد ہے. جب وہ ہمت اور حوصلے میں آتی ہے تو پورا کا پورا خاندان سنور جاتا ہے. تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ صبر, حوصلہ, شکر, اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں. دوسری بات, پرابلم سے بھاگیں نہیں, آنکھیں نہیں ہم بند کر سکتے. کوئی بھی مسئلہ پریشانی آ گئی ہے, فائنینشیل ہے, بچوں کی ہے, دنیا داری کی ہے, کوئی بھی ہے, اس کو فیس کریں اور پازیٹیو رہیں اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ
جو ہے وہ لائف میں ایک بہت بڑی سیڑھی ہوتی ہے کامیابی کی. اور تیسری اور آخری بات, تھنک بگ. زبردست, یہ تو آپ نے ہمارے چینل کا نام لے دیا, اور یقیناً بڑی چیزیں بڑا سوچنے سے ہی اس کا آغاز ہوتا ہے, اور بڑے خواب دیکھنے سے ہی اس کا آغاز ہوتا ہے. ناظرین, تھنک بگ میڈم آمنہ آفتاب جیسی بے مثال خاتون کو سلام پیش کرتا ہے, جو اپنی عزم اور ہمت سے پاکستان اور پاکستان کے اسپیشل بچوں کے لیے بے شمار خدمات سر انجام دے رہی ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے نیک ارادوں اور خلق خدا کے تمام کاموں میں آسانیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے, اور ہماری یہ بھی دعا ہے کہ پاکستان کی تمام بیٹیاں اور مائیں ان کے نقش قدم پر چلنے والی ہوں, بڑا سوچیں اور پاکستان کو مضبوط اور توانا بنائیں. میں ایک بار پھر میڈم آمنہ کا شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں. تھنک بگ کے پلیٹ فارم سے ڈاکٹر سجاد کو اجازت دیں. ناظرین, بڑا سوچیں, سب کے لیے سوچیں, اور سب سے بڑھ کر اپنے ملک پاکستان کے لیے سوچیں. اپنا خیال رکھیں, خوش رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.